الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. دعا ہے رب تبارک و تعالیٰ حق سننے، سنانے اور سب سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بیمار ہے اللہ شفا عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت نصیب فرمائے. حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ جو بھائی چاہتا ہے اس کا جسم سلامت رہے تو کم کھائے، چاہتا ہے کہ روح سلامت رہے تو کم گناہ کرے، اور اگر چاہتا ہے کہ اس کا ایمان سلامت رہے تو پھر وہ حضور پر درود کثرت سے پڑھے. ہم سب چاہتے یہی ہے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے، تو پھر ہمیں جتنا ہو سکے اتنا کثرت سے درود پڑھنا چاہیے. ایک مرتبہ اور جھوم کے درود پاک پڑھ دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، آج جو باتیں مجھے بتانی ہیں وہ بھوک کے حوالے سے ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ بڑا مشکل ہے لیکن کوشش کریں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. جیسا کہ میں نے آپ کو سنایا، حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ اگر بندہ چاہتا ہے کہ اس کا جسم سلامت رہے تو زیادہ کھانے میں سلامتی نہیں ہے. جتنا ہو سکے وہ اپنی خوراک سے کم کھائے تو انشاءاللہ اس کا جسم سلامت رہے گا اور زیادہ بیمار نہیں ہوگا. عبادتیں بے شمار ہیں، غور کریں ذرا، بہت ساری عبادتیں ہیں، لیکن بھوک کے حوالے سے بندہ جو بھوکا رہتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بھوک جو ہے وہ تمام اعمالوں کی سردار ہے. کیا ہے؟ کتنا بڑا یہ عمل ہوگا بھوکے رہنا. تمام عملوں کی سردار ہیں. اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ چاہتا ہے وہ سلامت رہے تو آقا فرماتے ہیں لباس پرانا پہنو، اور جتنی بھوک ہے تو آدھا پیٹ کھانا کھاؤ. یہ ایسا عمل ہے جو پہلے کے سارے نبی کیا کرتے تھے. یہ کوئی معمولی عمل نہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک جتنے نبی آئے تمام نبیوں نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی آپ بات کریں، کسی نے آپ سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس پورے زمینوں کے خزانوں کا مالک بنایا ہے، ساری زمین کا، لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ بھوکے رہتے ہیں، آپ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے، حالانکہ آپ کے پاس تو سب کچھ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں اور بھوکوں کو بھول جاؤں. پیٹ بھر کے ہم سوچیں، کیا ہم نے کبھی پڑوسیوں کا خیال کیا کھاتے ہوئے؟ ہماری بستی میں جو فقیر ہے، جو غریب لوگ ہیں، کیا ہم نے ان کا کبھی خیال کیا ہے؟ عشاء کی نماز میں یا ظہر کی نماز میں کچھ ایسے بھی مسافر مانگنے آتے ہیں جن کا یہاں کوئی نہیں ہوتا. کیا کبھی ہم نے کھاتے ہوئے سوچا کہ یہ بندہ کہاں کھائے گا، اس کے پاس پیسے ہو گئے کہ نہیں؟ کیا کبھی ہم نے آ کر کے پوچھا ہے؟ جو کوئی بڈھا یا بڈھی کوئی غریب بیٹھا ہو کہ مائی تم نے کھایا کہ نہیں؟
حضرت یوسف علیہ السلام پیٹ بھر کے نہیں کھاتے تھے، اور فکر کیا تھی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں اور بھوکوں کو بھول جاؤں۔ تو بھوکے رہنا یہ نبوت کے عمل میں سے ایک عمل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فکر کرنا، آخرت کی فکر کرنا یہ آدھی عبادت ہے، اور بھوکے رہنا یہ پوری عبادت ہے۔ آپ ذرا غور کریں، ایک بہت پیاری بات ہے، اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھئی میں ہو یا آپ ہو، کون نہیں چاہتا کہ اللہ کے نزدیک ہو جائے؟ کون نہیں چاہتا کہ اللہ کا پیارا ہو جائے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے۔ کون؟ بہترین انسان خدا کے نزدیک وہ ہے جو آخرت کی فکر اور بھوک جس کی لمبی ہو، آخرت کی فکر بھی زیادہ کرتا ہو اور بھوکا بھی وہ زیادہ رہتا ہو۔ مسجد میں کھڑا ہوں میں واللہ کہہ رہا، میں نے ایسے مسلمان بھی دیکھے ہیں جو یہ بات اپنی زبان سے کہتے ہیں رمضان کے مہینے میں کہ حضرت چھٹو اناج بھوکے مرنے کا۔ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حضور کا دامن پکڑا ہے، اور باتیں ہم کیوں روزہ رکھیں، ہمارے گھروں میں تو اناج پڑا ہوا ہے تو ہم کیوں بھوکے رہیں؟ ایسے بھی مسلمان ہیں۔ لیکن سنیں اللہ کے پیارے رسول کیا فرماتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر بہترین انسان اللہ کے نزدیک وہ ہے جو آخرت کی فکر بھی زیادہ کرتا ہے اور بھوکا بھی زیادہ رہتا ہے۔ اور ہمارے نبی تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات میں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں ایک دن کھانا کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ ایک دن، ہم تو ایک وقت نہیں رہ سکتے، لیکن آقا فرماتے ہیں جس دن میں بھوکا رہوں گا اس دن صبر کروں گا، اور جس دن کھانا کھاؤں گا اس دن اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ ہمیں تو یہ تربیت کا پیغام دیا ہے، لیکن اس حدیث پاک کو سن کر کے آپ اپنے دل سے پوچھیں، وہ لوگ سنیں جو اتنا کھاتے ہیں کہ ڈکاریں آتی ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے ایک مرتبہ ڈکار کھائی۔ جب بندہ بہت زیادہ کھاتا ہے تو ڈکار اسے ضرور آتی ہے، تو جب انہوں نے ڈکار کھائی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسے نہ آنے دو، اسے آنے نہ دو۔ مطلب یہ تھا کہ کم کھاؤ، کم کھاؤ گے تو ڈکار نہیں آئے گی۔ آقا کریم آگے فرماتے ہیں کہ اگر تم زیادہ کھاؤ گے اس دنیا میں تو آخرت میں سب سے زیادہ تم ہی بھوکے رہو گے، اور اگر یہاں تم نے کم کھایا تو انشاءاللہ آخرت میں بھوک نہیں لگے گی، وہاں آپ شیر ہو جاؤ گے، لیکن یہاں بھوکے رہنے کی کوشش کرو۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جو کھاتا کم ہے اور فکر بھی زیادہ کرتا ہے، جس کی بھوک بھی لمبی ہو اور جس کی آخرت کی فکر بھی لمبی ہو۔ آگے حدیث کا ٹکڑا سماعت فرمائے، اور آقا کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کا سب سے بڑا دشمن وہ ہے۔ کون؟ اللہ کا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو کھاتا زیادہ ہے اور سوتا بھی زیادہ ہے۔ آج ہم اپنی زندگی پہ غور کریں، ہم اللہ کے بندے ہونے کا دعویٰ ہے، حضور کی غلامی کا دعویٰ ہے، غوث و خواجہ کی رضا کی محبت کا دعویٰ ہے، یہ کہاں تک سچا ہے؟ آقا کریم فرماتے ہیں بہتر نہیں، اللہ کا وہ دشمن ہے جو زیادہ کھاتا ہے، اور اللہ کا وہ دشمن ہے جو زیادہ سوتا ہے۔ ہمارے قوم میں تو 11 بجے اٹھنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ شرم آنی چاہیے اگر آخرت کی ہم تیاری نہیں کرتے، اور جب حضور نے کہہ دیا کہ یہ تو دشمنی ہے اور پھر بھی ہم عمل کرتے رہے تو ہم نے غلامی کا پٹا کیسا پہنا ہوا ہے؟ آج حالات تو ایسے ہو گئے ہیں کہ مسجد کے سامنے اگر شادی ہو، ادھر کھانا ہو ادھر نماز ہو، ہم نماز کو چھوڑتے ہیں لیکن کھانا نہیں چھوڑتے۔ یہ ہماری حالات ہے۔ رات کا اتنا کھاتے ہیں کہ مسجد تک آنے کی طاقت تو نہیں ہوتی، لیکن ٹھنڈا پینے کے لیے ہمیں دور دور تک جانے کی توفیق ہوتی ہے۔ آج حالات ایسے ہو چکے ہیں، کئی
شوق میں جایا کرتا ہے۔ آج ہم کہاں چل پڑے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر بہترین انسان وہ ہے خدا کے نزدیک جو آخرت کی فکر بھی زیادہ کرتا ہے اور بھوکا بھی زیادہ رہتا ہے، اور اللہ کا دشمن وہ ہے جو زیادہ کھاتا ہے اور زیادہ سوتا ہے۔ ہم غور کریں کہ تو قیامت کے دن ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اتنا ہی نہیں، اگر کوئی بھوکا رہے گا تو ہمیں اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کے لیے ہمیں تو بھوکا رہنا ہے۔ بھوکا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھوک ہے اس سے کم کھائے۔ ذرا اس حدیث پاک کو سنیں، کتنی پیاری بات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر فخر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اگر ہم یہ عمل کریں اور اللہ ہم پر فخر کرے، یہ ہمارے لیے کتنی خوشی کی بات ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں اس بندے پر اللہ فخر کرتا ہے، تمام فرشتوں کے سامنے اور تمام فرشتوں کے اوپر بھی فخر کرتا ہے کہ میرا یہ بندہ دیکھو اے فرشتوں، جس کو بھوک تھی پھر بھی اس نے میرے لیے کم کھایا ہے، بھوک ہونے کے باوجود بھی میرے لیے اس نے کم کھایا، اور تم سارے لوگ گواہ رہنا اس نے جتنے لقمے چھوڑ دیے ہیں، ہر لقمے کے بدلے میں اسے جنت میں ایک درجہ عطا فرماؤں گا۔ ہم اپنی بھوک کو جتنا ماریں گے، جتنا کھانا ہم چھوڑیں گے، ہمارے لیے نقصان نہیں ہے، آخرت میں بھی بڑا فائدہ ہے اور اس دنیا میں جسم کی بھی بڑی سلامتی ہے۔ آج ہم جو کثرت سے بیمار پڑ رہے ہیں، وجہ کیا؟ آپ ذرا غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا انعام دیتا ہے کہ جتنے لقمے اس نے چھوڑ دیے میری وجہ سے، اسے بھوک تھی پھر بھی نہ کھایا، تو اللہ تعالیٰ ایک ایک لقمے کے بدلے جنت میں ایک ایک درجہ عطا فرمائے گا۔ اور بڑی پیاری بات ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو۔ کس کا دروازہ؟ یعنی یہاں رہ کے ہمیں حضور نے وہ بھی طریقہ بتایا ہے کہ یہاں سے ہم جنت کے دروازے کی کنڈی بھی ہلا سکتے ہیں، کھٹکھٹا سکتے ہیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ تم جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، میں کیسے کھٹکھٹاؤں؟ تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ اپنی بھوک سے اور اپنی پیاس سے۔ بھوکے رہنا اور پیاسے رہنا یہ وہ عمل ہے جو عمل ایک جنت میں دروازہ کھٹکھٹانے کا کام کرتا ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ کھٹکھٹاتے رہو گے تو حضور یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن تمہارے لیے یہ ضرور کھل جائے گا۔ اور الحمدللہ جنت میں جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں آج جو ہمارے دل بڑے میلے ہو چکے ہیں، اتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ لوگ حضور کی گستاخی کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں افسوس نہیں ہوتا، ہماری مسجدیں ویران ہیں لیکن پھر بھی افسوس نہیں ہوتا، ہمارے بچے بچیاں دین کے راستے پر کم، آخرت کی طرف کم اور دنیا کی طرف بڑی محنت کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں افسوس نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے، اور مردہ کیسے ہوتا ہے؟ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اپنے دلوں کو زیادہ کھانے سے بچاؤ، اگر تم زیادہ کھاؤ گے تو تمہارا دل مردہ ہو جائے گا۔ اور حضور مثال دیتے ہیں کہ جس طرح ایک کھیت میں اگر کچھ بویا ہوا ہے اور اگر زیادہ پانی تم ڈالو گے، جس طرح کھیت اجڑ جاتا ہے، اس طرح اگر تم زیادہ پیٹ بھرو گے تو تمہارا دل بھی اجڑ جائے گا۔ یہ دل زیادہ کھانے سے مردہ ہو جاتا ہے۔ بھلائی اسی میں ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اپنی جو خوراک ہے اس سے کم کھانے کی کوشش کرے۔ اتنا ہی نہیں، مومن کی شان کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن ایک آنٹ میں کھاتا ہے،
مومن ایک آنٹ میں کھاتا ہے اور جو منافق ہوتا ہے وہ 7 آنٹوں میں کھاتا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ ہو کے بہت کم لوگ جو اپنی بھوک سے کم کھاتے ہو، لیکن ایسے بہت کم ہوں گے جو بھوک کے برابر کھاتے ہو۔ زیادہ تر زیادہ کھانے والے ہی ملیں گے۔ آج میں نے زیادہ کھا لیا، اتنا کھا، آپ سب الحمدللہ واقف ہیں اس بات سے۔ یہ بہت پیارا عمل ہے اور آج ہمیں اس پر عمل کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی بھوک کو مارنے کی کوشش کریں گے، ہمیں جتنی بھوک ہے اس سے کم کھانے کی کوشش کریں گے، دل بھی زندہ ہوگا اور اللہ کا بھی قرب ملے گا۔ یہ اتنا پیارا عمل ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ جو فرمان ہے ہمارے لیے بڑے عبرت نشان ہیں۔ باتیں بہت ساری ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں بیان کروں گا۔ ہمیں چاہیے کہ جو بھی ہم سنیں اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک